إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ آج رمضان کا چاند دکھائی دے، نہیں تو کل شعبان کے 30 پورے ہو جائیں گے، یعنی آج یا کل میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سال کے کل 12 مہینے ہیں اور یہ اس وقت سے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرمت والے مہینے 3 لگاتار ہیں اور ایک بیچ میں ہے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں اور بیچ میں ایک آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگ و جدال، کفر و عصیان اللہ کو ناپسند ہے۔ ہر مہینے میں ہر دن ناپسند ہے، لیکن خصوصاً ان مہینوں میں قتل و غارت گری اللہ کو پسند نہیں ہے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظمت، اس کا تقدس، اس کے فضائل، اس کے خصوصیات الگ سے بیان کیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان حرمت والا مہینہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، اور آج کے جمعہ کے خطبے میں انہی خصوصیات کا، انہی فضائل کا، انہی عظمتوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آنے والا مہمان کتنا اہم ہے اور اسی حساب سے اس کا استقبال کیا جائے۔ کسی بھی شخص کو بلانے کے لیے سب سے پہلے اس کا تعارف کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا کون ہے، آنے والی کون سی شخصیت ہے۔ تو رمضان بھی آنے والا ہے، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان کا تعارف ہم سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ دنیاوی مشغولیات میں ہم اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اس کی عظمتوں کو بھلا دیتے ہیں، اس لیے بطور یاد دہانی ماہ رمضان کی کچھ عظمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مقدس کی عظمت اور اس کے تقدس کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان بھی ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ خصوصاً اس مہینے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ کیا کہ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، اور ماہ رمضان کے تعلق سے جتنی فضیلتیں میں بعد میں بیان کروں گا، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں قرآن نزول کی بنیاد پر، چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ماہ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں سب اسی ضمن میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور فرقان کو واضح کرنے والا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس نے بھی قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیا وہ ذرہ بھی آفتاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ سید الانبیاء ہو گئے۔ جس امت پر اس قرآن کا نزول ہوا وہ امت سب سے بہترین امت ہو گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس رات اس قرآن کا نزول ہوا وہ رات تمام راتوں میں بہتر ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جن بستیوں میں اس قرآن کا نزول ہوا وہ بستیاں بھی تمام بستیوں میں اہم ہو گئیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا وہ دور بھی سب سے بہترین دور ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ قرآن کا تقدس ہے، اور ماہ رمضان کی جو عظمت بڑھی اسی قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کر کے اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے لوگ ذلت میں اور پستی میں چلے گئے۔ یعنی قرآن مجید پر عمل کر کے انسان دنیا کا سب سے اچھا انسان بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے لوگ قعر مذلت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی عظمت قرآن مجید کی نزول کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیا وہ ذرہ بھی آفتاب ہو گیا۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے،
جس کی عبادت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ کون سے عشرے میں ہے؟ آخری عشرے میں ہے۔ اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر احیا لیلہ واستیقظ اہلہ وشد مئذرہ۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کس لیتے تھے، راتوں کو شب بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے کی عظمت اور اس کے تقدس میں 10 رات شب بیداری کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اپنی گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ اس سلسلے میں رمضان میں بات ہوتی رہے گی۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، آج کے خطبے میں صرف ہم اتنی ہی باتیں کریں گے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جنت میں کل 8 دروازے ہیں اور جنت میں کل 8 دروازے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی تقدس۔ آپ کے گھر کوئی اچھا مہمان آئے، آپ کے گھر کوئی بہت قریبی مہمان آئے، آپ اس کا استقبال کرتے ہوئے اپنے گھر کو سنوارتے ہیں جس طریقے سے رمضان آنے سے پہلے مسجدوں کو سنوارا جاتا ہے، مسجدوں کی صاف صفائی کی جاتی ہے، مسجدوں کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو مسجدوں کی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے لیے اللہ جنت کو سنوارتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماہ رمضان کی عظمت، یہ ہے ماہ رمضان کا تقدس۔ جب رمضان شروع ہونے والا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے لیے جنت کو سنوارتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان سے پہلے ہم تیاری کیا کریں؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت میں، یہ رمضان کے تقدس میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہی ہے فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 3 فضائل کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت ہے کہ لوگوں کی روزیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ آپ معمولی کھانے والا بھی رمضان میں اچھا کھانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ گھروں میں کشادگیاں پیدا کر دیتا ہے، غریبوں کو بھی لوگ مدد کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ضرورتیں اچھی خاصی پوری کر لیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان یہ روزی میں کشادگی کا مہینہ ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی روزیوں کی برکت ہوتی ہے، روزیوں میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے مانگنا۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی روزیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان پانا یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اور یہ سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پھر ایک بار رمضان بھیجا۔ یہ رمضان بھیج کر کے
آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے غافل انسان، ابھی بھی تو سدھر جا، میں نے تجھے ایک چانس اور دیا ہے، میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں۔ رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ رمضان پا کر کے بھی گناہوں کی معافی نہ کروا پانا، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ نے خلاف معمول یہ عمل کیا۔ آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے تینوں زینوں پر آپ نے آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم کو بتاؤں، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرشتہ آیا، حضرت جبریل آئے، کہا وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان معافی مانگنے کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی آواز پر کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا وہ شخص بھی نامراد ہوا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا۔ تو ہمارے نبی نے کہا آمین، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اس آواز پر کیا کہا؟ آمین۔ تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا وہ شخص سب سے کنجوس ہے، نامراد ہو گیا جس نے نبی کا نام تو سنا لیکن درود نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب بھی نبی کا نام آئے کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ میرے بھائیوں، رمضان پانا یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار ماہ رمضان بھیج کر کے نیکیاں کمانے کا موقع دیا، گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دیا۔ اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکے تو ان لوگوں میں سے ہوں گے جو نامراد ہوئے، جو برباد ہوئے۔ سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوئے، دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے، لیکن اس میں سے ایک آدمی بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا تھا، دوسرا کم تھا۔ وہ بھی عبادت کرتا تھا لیکن پہلے کے مقابل میں ذرا کم تھا۔ یہ زیادہ عبادتیں کرنے والا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے والا، یہ شہید ہو گیا ایک جنگ میں۔ اور شہید کا مقام تو آپ جانتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد یا کوئی بھی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے۔ شہید کی تمنا ہوتی ہے کہ 100 بار وہ دنیا میں جائے اور 100 بار شہید کیا جائے۔ کیوں؟ شہادت کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دو ساتھی، جس میں ایک شخص بہت زیادہ روزہ نماز کرنے والا تھا، ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو اس کے مقابل میں کم عبادتیں کرتا تھا، فرائض کا اہتمام کرتا تھا، سنن اور نوافل میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ 1 سال کے بعد انتقال کیا، فطری موت سے مرا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے جو شخص شہید ہوا ہے وہ شخص ابھی نہیں گیا ہے، بعد میں 1 سال کے بعد فطری موت سے مرنے والا وہ صحابی پہلے جنت میں چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، شہید بعد میں گیا، فطری موت مرنے والا پہلے گیا،
کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج کی رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، بعد میں جو مرنے والا تھا اس کو 1 سال کا موقع ملا، اس نے نمازیں زیادہ پڑھی، روزے زیادہ رکھے، صدقہ و خیرات زیادہ کیا، نمازوں کی پابندی کی، ذکر و اذکار کیا، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کا روزہ ملا، 1 مہینے کا رمضان ملا۔ اسی نیکی نے اس کو پہلے جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! رمضان پانا سعادت مندی کی علامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی سے تیاریاں کر رہے ہوں گے، کسی ڈاکٹر سے چٹھی لکھوا لیں کہ تمہارے اوپر روزہ ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی عظمت، رمضان کا تقدس، یہ جنت میں پہنچانے والا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتا، ہر رات آزاد کرتا ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی شخص نے عمرہ کر لیا تو اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا، اور کسی مہینے میں تو نہیں ہے۔ آپ کو حج ہی کرنا ہے، حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے دیا ہے رمضان کے مہینے میں آپ عمرہ کریں، حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے حج سے فارغ ہو کر کے آئے، ایک انصاری خاتون تھی جن کا نام ام سنان آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ سے کہا تم ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں گئی؟ کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریوں کی کمی ہے، ایک اونٹ جو ہے وہ ہمارے گھر کے کام کے لیے ہے، اور دوسرا اونٹ ہمارے شوہر اور ہمارے بیٹے حج کے لیے چلے گئے تھے، میں اس لیے جا نہیں سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب جب رمضان آئے گا اس میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر! صحیح حدیث ہے میرے بھائیو، جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا۔ یہ فضیلت آپ کو دوسرے مہینے میں نہیں ملے گی، یہ صرف رمضان میں ملے گی۔ یہ ہے رمضان کا تقدس، یہ ہے رمضان کی عظمت۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق فرشتے بھی اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کا کام کرنے والے، اے نیکی کے خوگر، اے نیکیوں کے متلاشی، آگے بڑھ۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اقصر، اب رک جا، اب باز آ جا، اب آگے مت بڑھ۔ کیوں؟ مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے گئے ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور زیادہ نیکی کر۔ و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب رک جا، اب باز آ جا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلی صف میں رہنے والا پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ آپ نے سستی کی، آپ نے کاہلی کی۔ ہمیشہ آپ پہلی صف میں رہتے تھے، رمضان میں پہلی صف میں رہیں۔ ہمیشہ آپ پہلی صف میں داہنی طرف رہتے تھے، پہلی صف میں داہنی طرف رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی
اتنی بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ صحیح حدیث ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے دوسری صف میں نہیں ہے، تیسری صف میں نہیں ہے، پیچھے کی صفوں میں نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پہلی صف میں داہنی طرف جو بیٹھتے ہیں ان کا ثواب اور زیادہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ہمیشہ آپ پہلی صف میں رہتے ہیں، ہمیشہ آپ امام کے پیچھے رہتے ہیں، رمضان آتے ہی پیچھے ہو گئے، نہیں، ایسا مت کریں، رمضان میں اور پہلے آئیں۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ رمضان میں لوگ پہلے آ جاتے ہیں، وہ گناہ کرنے والا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جو ہمیشہ پیچھے رہتا تھا آج آگے آ گیا، ہمیشہ آپ رہنے والے آپ پیچھے ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ۔ پہلے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آتے تھے، اذان ہونے سے پہلے اب آ جائیں، اذان ہونے سے پہلے آ جائیں، آپ پہلی صف میں ہیں، آپ داہنی طرف بیٹھیں۔ یہ مقام ہر ایک کو نہیں مل پاتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، لوگ جھگڑا کریں گے، لوگ جھگڑا کریں گے، قرعہ ڈالنے کی نوبت آئے گی، جس کا نام پہلے نکلے گا وہ پہلی صف میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اتنا اہم ثواب، اتنی اہم فضیلت، لیکن آپ بھول جاتے ہیں ماہ رمضان میں پہلی صف میں رہنے والے اور پہلے آئیں تاکہ یہ آپ کی پہلی صف نہ چھوٹنے پائے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ اے بے نمازی، نمازوں سے دور رہنے والا، مسجدوں سے دور رہنے والا، اب تو مسجد میں آ جا، اب تو توبہ کر لے، اب تو گناہ سے باز آ جا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب آپ نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب آپ نے رمضان کے تقدس کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب رمضان کا صحیح فائدہ آپ کو نہیں ملا۔ اچھا انسان تو وہ ہے کہ رمضان میں شروع کرے تو زندگی بھر بند نہ کرے، زندگی بھر نماز نہ چھوڑے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری مسجد میں کوئی بھی شخص اگر بیٹھا ہوا اس وقت جو ابھی تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے واسطے آج توبہ کیجئے، آج توبہ کیجئے اور سوچئے کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ کبھی نہیں نماز چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہے، کبھی سو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کے نماز کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز میں رمضان میں ہم اتنی زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور رمضان ختم ہوتے ہی ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اے گناہ کرنے والے اب باز آ جا، یعنی اب توبہ کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رؤیت ہلال کا، چاند دیکھنے کا۔ چاند دیکھنا ہر انسان کو چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلا چاند دیکھے، پہلے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، ہلال جو پہلے دن نکلتا ہے 29 کو یا 30 کو، جیسا میں نے ذکر کیا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کریں اور چاند دیکھ کر کے روزہ بند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص چاند نہیں دیکھ سکا تو یہ چند لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو کافی ہے، چند لوگوں کی گواہی پر اعلان کیا گیا تو کافی ہے۔ اس لیے پہلے سے بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ رمضان کا چاند
بہت خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، شوال کا چاند بہت خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو محسوس کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، چاند کے سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بڑی اعتدالیاں پائی جاتی. دنیا میں کہیں بھی چاند نکل گیا تو کہتے ہیں چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں نکل گیا، کہیں بھی نکل گیا تو روزہ شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں نے کیا کہا، نہیں سعودی میں اگر چاند نکل گیا تو ہم روزہ شروع کریں گے. اس کا نقصان کیا ہوا میں بتاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر سعودی ہمارا مرکز ہے، مکہ مدینہ ہمارا مرکز ہے تمام معاملات میں، اس لیے مکہ مدینہ میں اگر چاند دکھائی دے دیا، تراویح شروع ہو گئی تو ہم یہاں بھی شروع کر دیں گے. میرے بھائیوں، پہلے ایسا نہیں تھا. اسلام 1440 سال 45 سال پہلے آیا. یہ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ بولیں، یہ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ 10 سال سے 20 سال سے زیادہ 25 سال سے 50 سال سے. یہ 1400 سال تک جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے جماعت سے ہٹ کر کے، اجتماعیت سے ہٹ کر کے کیا کہا؟ سعودی میں چاند دکھائی دے دیا تو ہم روزہ شروع کر دیں گے، سعودی میں چاند دکھائی دے دیا تو ہم روزہ بند کر دیں گے. حالانکہ ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن لوگ نہیں مانے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہو گئی، ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہو گئی، اجتماعیت سے الگ ہوئی. اس کا نقصان کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، بنگلور والوں کو معلوم ہے. اب ایک جماعت ایسی نکلی ہے کہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے سامنے 40-50 سال کا کیلنڈر ہے، وہ کیلنڈر میں جب چاند دکھائی دیتا ہے وہ کیلنڈر میں ہی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں اور کیلنڈر میں ہی چاند دیکھ کر کے روزہ بند کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوا لوگوں نے سعودی کو فالو کیا تو ہماری ایک جماعت اور نکلی جو ان سے بھی ایک دن پہلے چلی گئی. میرے بھائیوں، جب اجتماعیت ختم ہوتی ہے تو انفرادیت کو روک نہیں سکتے ہیں. ہمارے اسلاف جو کوشش کر کے لوگوں کو باندھ کے رکھتے تھے، لوگوں کو روک کر رکھتے تھے، یہ حکمت آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. ہم نے چند لوگوں کو چھوڑا، وہ ہم سے نکلے، پھر ان سے بھی کچھ لوگ نکل گئے، پھر ان سے بھی کچھ لوگ نکل گئے. تو ایک آدمی نے ایک دن پہلے منایا تو ایک نے اس سے پہلے منا لیا، ایک دن اس سے پہلے. بنگلور میں 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ شخص جس نے پہلے بنیاد رکھی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے اختلافات سے بچیں، اس لیے انتشار سے بچیں. اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. اجتماعیت رحمت ہے اور تفرقہ یہ عذاب ہے. عذاب سے بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع کرتے تھے چاند دیکھ کر کے، روزہ بند کرتے تھے چاند دیکھ کر کے. آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اگر آپ نے چاند دیکھ لیا، کسی نے بھی، آپ میں سے کوئی بھی شخص خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا اور اس نے جماعت کو بتایا، قاضی کو بتایا، حاکم وقت کو بتایا، امیر جماعت کو بتایا، لیکن کسی وجہ سے اس نے آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا، آپ کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر امیر جماعت نے، حاکم وقت نے، قاضی شہر نے آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا ہے، آپ اکیلے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. علماء کرام سے مسئلہ پوچھئے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے. اتنا حساس مسئلہ ہے یہ، لیکن روڈ پہ چلنے والا جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ بھی چاند کے مسئلے میں بحث کر رہا. ہمارے نوجوان چاند کے مسئلے میں الجھ رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے دین کے بارے میں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو قوم کی تباہی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اجتماعیت کو برقرار رکھو. الحمدللہ جماعت کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر مہینے اس کا اہتمام کرتے ہیں، چاند کو دیکھنے کا، چاند کے بارے میں خبر حاصل کرنا. اور پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کمیٹیاں قائم ہیں. آپ ان کمیٹیوں کو تابع رہیں.
اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مسئول نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹیوں کے ماتحت ہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اس لیے اجتماعیت کا ثبوت دیں. آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رمضان آ رہا ہے. ہماری زندگی میں کتنی بار رمضان آ چکا ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی کتنی بار آ چکا ہوگا. ایسے جب تک ہم زندہ رہیں گے رمضان آتا رہے گا. لیکن ایک چیز خیال کریں، آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں، کتنا بھی حج عمرہ کر لیں، کتنا بھی تلاوت قرآن کر لیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ عمرہ، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 دن، پیر کو اور جمعرات کو. پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ غور سے سنیں. ایک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. الحمدللہ مجھے یقین ہے ہماری جماعت میں کوئی مشرک نہیں ہے، اور اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے. شرک کوئی نہیں کرے گا جان بوجھ کر کے. دوسرا جو ہے شاید کوئی اس سے پاک ہو. ایک اللہ اس شخص کو نہیں معاف کرتا ہے جو شرک کرتا ہے. دوسرا جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں حسد ہو، جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے نفرت ہو. پہلا شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا، اللہ معاف کرے. دوسرا شاید کوئی پاک ہوگا. شاید کسی کا دل ایسا ہو کہ آپ اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں کوئی حسد نہ رکھیں، دل میں کوئی نفرت نہ رکھیں. نفرتوں سے بھرے ہوئے دل اللہ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. آپ یاد کر لیں 2 ٹوک جملے میں، نفرتوں سے بھرا ہوا دل اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. ایسے روزے آتے رہیں گے، ایسا حج آتا رہے گا، ایسی نیکیاں ہوتی رہیں گی، لیکن جب تک یہ سینہ پاک نہیں ہوگا، جب تک دلوں سے نفرت نہیں نکلے گی، جب تک انسان حسد سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں موقع ہے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے بھائی سے ملیں، شرح صدر کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بھائی نے کوئی غلطی کی ہو، آپ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں. دلوں کو صاف رکھیں، سینے کو کشادہ رکھیں، دل و دماغ کو درست کریں، محبتوں کا پیغام دیں. ماہ رمضان یہ محبتوں کا پیغام لے کر کے آتا ہے. رمضان کے مہینے میں عبادتیں اسی وقت قبول ہوں گی جب آپ کا سینہ صاف ہوگا، جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب آپ کا نفس پاک ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین.